میرے محترم عزیزوں بھائیوں، آج کی یہ مجلس الرحمان اکیڈمی کی رمضان کے متعلق رمضان ٹرانسمیشن کے عنوان سے یہ نشست ہے۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے، اور یہ انعام کیسے ہم وصول کر سکتے ہیں، اس مہینے کو کیسے کمایا جا سکتا ہے، اس مہینے کی سیل سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ دنیا کا اصول ہے، کسی چیز سے فائدہ انسان تب اٹھاتا ہے جب اس کے بارے میں صحیح معلومات ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ اظہار مانوسیت اور ہمدردی اور محبت اور احساس اور نرمی اور اخوت اور بھائی چارگی، یہ اس چیز کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو مکمل اور کامل طور پہ اس وقت کمایا جا سکتا ہے کہ جب انسان دیگر عبادات، روزہ رکھ رہا، تراویح پڑھ رہا، لیکن دل کا سخت ہو گیا، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے ہر بات پر آئے روز، آئے ہر گھنٹے، ہر لمحے، گزرتے وقت جہاں سے گزر رہے وہاں فساد کا سبب بن رہا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، روزے کا ثواب تو اس کو ملے گا، تراویح کے 1500 ایک سجدے پر 1500 نیکی تو اس کو ملے گی، لیکن میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا سب سے اہم خلاصہ اور نرمی، سبق اور یاد دہانی، اور جس مہینے کے ساتھ جس چیز کے ساتھ اس مہینے کا خاص تعلق ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اگر وہ حاصل نہیں ہوا تو رمضان کا ہم نے کامل طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو میرے محترم عزیزوں بھائیوں، ہم نے جہاں روزے کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، وہیں ہم نے احساس، ہمدردی، نرمی، اخوت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ کام بھی ہمیں پورا مکمل طور پہ کرنا ہوگا۔ میرے محترم عزیزوں، اب یہ کیسے ہوگا؟ چند مثالوں سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اس مہینے میں اپنے ماتحت ملازم یا اپنے ماتحت اسٹوڈنٹ، طالب علم، یا اپنے ماتحت کام کرنے والے، ان پہ کام کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں بھائیوں، یہ ہے احساس بھائی چارگی، ہمدردی، نرمی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میں نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی، لیکن میرا ماتحت مجھ سے خوش نہیں، اور میرا ماتحت مجھ سے ناراض ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ کام کرنے والا ملازم ہو، چاہے وہ گھر پہ آپ کی بہو ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی ملازمہ ماسی ہو، کام کرنے والی کوئی بھی خاتون ہو یا مرد ہو، بہرحال ہر دو صورت اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا خیال کرنا ہے، ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، ان کے کام کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ بہت اہم سبق ہے اور اسے بھلا دیا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہر بندے سے لڑتے ہیں۔ سیٹ کی چاہت یہ ہے کہ میں اس پہ روزے کے اندر اتنا بوجھ ڈال دوں کہ وہ اگلا پس جائے، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح ساس کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بہو سے سارے کام کراتا ہوں، خود اشراق کی نماز بھی پڑھ رہی ہے، چاش کی نماز بھی پڑھ رہی ہے، تراویح بھی پڑھ رہی ہیں، اوابین بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن میرے محترم عزیز دوستو، اپنے ماتحتوں سے، اپنی بچیوں اور اپنی بہوؤں سے ایسا سلوک روا رکھا ہے کہ میرے محترم عزیزو، الامان والحفیظ بیان کے لائق نہیں۔
شاید نماز قبول ہو جائے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات نقل کروں, یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. کام کرائیے, منع نہیں ہے, بڑے ہونے کے ناطے اپنے ماتحتوں سے کام کرائیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیے کہ اپنے ماتحت کا بوجھ ہلکا کیجیے. ہمارے یہاں الٹا رواج ہے, گھر میں بڑے جو حضرات ہیں وہ بھی اور شوہر بھی افطاری کے لیے اتنی لمبی لسٹ بنا کے لے جا رہے ہیں کہ وہ بیچاری ظہر کے بعد سے لگی ہوئی مغرب تک اس کی افطاری نہیں پوری ہو پا رہی. اذان میں 2 منٹ رہ گئے, ابھی دسترخوان کے لوازمات پورے نہیں ہوئے. میرے محترم عزیزوں, یہ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں, بے شک یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ صرف کھانے پینے کے لیے ہی انسان رمضان میں پیدا ہوا ہے. اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. میرے محترم عزیزوں, ہم افطاری کی اتنی لمبی لسٹ بنا رہے ہیں اور اس کو دعا کرنے کی فرصت نہیں مل رہی, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اتنے خوار ہو رہے ہیں کہ مغرب کی اذان سے صرف 2 منٹ پہلے مرد گھر میں داخل ہو رہا. کہاں ہے وہ مسلمان جو اس بات کا خیال کرتے تھے کہ افطاری سے 15 منٹ پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور مانگنا, اور سحری سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کچھ 15-20 منٹ اللہ کے آگے گڑ گڑانا. یہ میں آخری درجے میں بتا رہا ہوں, بلکہ صوفیاء اکرام تو گھنٹے گھنٹے کی دعا نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن میرے محترم عزیزوں, ہم لوگ کمزور ہیں, تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں, مستورات 1 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں, اور مرد آدھے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, 15 منٹ اللہ کی عبادت کر لیں, 15 منٹ میں سحری کر لیں. مستورات 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں, آدھے گھنٹے میں سحری اور لوازمات بنا دیں, اور آدھے گھنٹے اللہ کے آگے کچھ مانگ لیں اور کچھ عبادت کر لیں, نفل کی توفیق مل جائے. میرے محترم عزیزوں, ان دونوں چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح اس کا خیال کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, کبھی شکایت ملتی ہے فلانے کو, فلانے کے شوہر نے اس طرح ذلیل کر کے رکھ دیا, صبح سے لے کے شام تک تم فارغ تھی, کوئی کام نہیں تھا, تم نے تاریخ نگران نہیں کی. میرے محترم عزیزوں, دوستوں, بزرگ, اس نے روزہ رکھا ہے, ٹھیک ہے آپ دھوپ میں معاش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, وہ بھی چولہے کے آگے تیز ہیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکا رہی ہے. اس کو بھی بچے سنبھالنے, بچہ کتنا ادھر سے ادھر بھگوا رہے ہیں, دوڑا رہے ہیں, اپنی شرارتوں کے پیچھے ماں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور ماں آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور آپ کا خیال کر رہی ہے. میرے محترم عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت اہم ذمہ داری بچوں کی والدہ نبھا رہی ہیں, جو آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں. ان کی قدردانی کریں, ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کریں, ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کریں, احساس کریں کہ وہ بھی گھر میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح میرے محترم عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اب ہم نے اپنے ملازمین کا خیال کرنا ہے. اگر اللہ استعداد نصیب فرمائے اور استطاعت ہو تو خرچ کریں, نفلی صدقات خرچ کریں. زکوٰۃ تو دے ہی دیں, لیکن نفلی صدقات سے بھی تعاون کریں. اور ان کے گھروں پہ بھی یہ فطرہ آتا ہے. اب ہمارے ایک رجحان ہے کہ عید سے 1 دن پہلے فطرے کی ساری بات چیت معلومات ہے, کتنا فطرہ ہے, کیا ہے, کس قدر ہے, کیوں ہے, اس کی 1 دن پہلے معلومات ہو رہی. نہیں میرے محترم عزیزوں, ابھی سے معلومات کرے اور غریب متوسط گھرانے کے لوگوں میں فطرے کی رقم پہنچائیں, تاکہ جب عید آئے گی, جب ہمارے جیسے یا آپ جیسے صاحب استعداد لوگ جب اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں وہ کھلکھلا کے منا رہے ہوں گے, تو اس موقع پر غریب متوسط درجے کا انسان بھی اپنے بچوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھ سکے. یہ اللہ کا نظام ہے. میرے محترم عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ, اس کو ہر طریقے سے وصول کیا جائے گا, حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی اور حقوق العباد کے لحاظ سے بھی. عبادات بھی خوب کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم سے اللہ کا کوئی بندہ ناراض نہ ہو, ہمارا ماتحت کوئی اللہ کا بندہ ناراض نہ ہو,
کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں. سنیں، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بندہ مسلمان ہے نہیں، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو. اب ذرا غور کریں کہ جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو وہ انسان مومن نہیں ہے. اب جس کے برابر والے کمرے میں بہو رہنے والی خوش نہ ہو اس سے کیا وہ مومن ہو سکتی ہے؟ پڑوسی تو بہت بات کی بات ہے. ابھی تو ہم اپنے ارد گرد رہنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے، آپ کے ساتھ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے، جب ہم ان لوگوں کو پریشان کر دیں اور ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں اور ان کی زندگی اجیرن بنا دیں اور ان کا خیال نہ کریں، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ جب اللہ کے نبی ہمیں پڑوسی کے بارے میں اتنی سخت تلقین فرما رہے ہیں تو ہمارے گھر کے احباب، میری والدہ میرے برابر میں رہ رہی، یہ بات سوچنے کی بہو کے لیے بھی ہے کہ بہو اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے ہونے کے باوجود، ادب کا تقاضا ہونے کے باوجود اپنی ساس کو ناراض کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی ساس کے ساتھ معاملات خراب کیے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور جھگڑے ہوئے ہیں اور آپس میں دل خراب ہے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اظہار ہمدردی نہیں ہے، تو میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جس سے پڑوسی خوش نہیں اس کو مومن ہونے کے بارے میں اللہ کے نبی شک کا اظہار فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو میرے محترم عزیزوں، جب ہم پڑوسی کو تو درکنار ہم اپنے برابر میں رہنے والے کو اتنا ناراض کر دیں تو اللہ کے نبی کا ہمارے بارے میں کیا فرمان ہوگا، کیا گمان ہوگا، کس طرح ہماری بخشش ہوگی. میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک مسئلہ ضمن میں اور بھی عرض کر دوں. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے عورتوں کے ساتھ کچھ ایام مخصوصہ لگائے ہیں. جب وہ ایام مخصوصہ شروع ہوتے ہیں عبادات کی چھوٹ ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ہمارے یہاں سے مراد معاشرہ کا معاملہ ہے. کسی شخص، کسی گھرانے، کسی ادارے، کسی برادری پر اسپیسیفک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک عمومی معاشرے کی فضا ہے. جو مستورہ عذر کے ساتھ لاحق ہو گئی اس کو عذر لاحق ہو گیا، اب وہ گھر کے سارے کام کر، گویا اس کی روزے کی چھٹی کیا ہوئی اس کو معافی بنا کے رکھ دیا. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سوچنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمزوری کی چیز ہے. اللہ نے اس کی کمزوری کا خیال رکھ کے نماز کو معاف کر دیا اور روزے کو معاف کر دیا اور ہم نے کام بڑھا دیا. تو میرے محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بھی موقع ہے اظہار ہمدردی کا ہے، خیال کرنے کا ہے، محبت کا ہے، احساس کا ہے، اس کی کمزوری کا خیال رکھ کر اس کے ساتھ تعاون کا ہے، اس کی مدد کا ہے. یہ موقع اس پہ کام بڑھانے کا نہیں ہے. تو میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں، اس کو اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارا رمضان جہاں ہماری دیگر عبادات، جن عبادات کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے وہ تو ہماری اچھی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور وہ عبادات میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم ایسی بے دہائی میں غلط کر جاتے ہیں اور اس طرح اس سے غفلت کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور گناہ کا سبب بن جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ہر قسم کی عبادت میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس بات کا خیال کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر مختلف موضوعات پر مختلف انداز کی مختلف نشستیں ہم آپ کے ساتھ لائیو شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب